ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب تک میت کا جنازہ نہ ہو جائے یا اس کو غسل نہ دے دیا جائے تو ایصال ثواب نہیں ہو سکتا، اور بعض نے کہا کہ جنازے سے قبل اس کا اہتمام نہیں ہو سکتا، جنازہ ہو جائے پھر ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے۔ دیکھیں جس نے بھی کہا یہ سب غلط کہا ہے، ایصال ثواب بالکل کر سکتے ہیں۔ یہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر میت کو ابھی غسل نہیں دیا اور اس کا بدن کھلا ہوا ہو تو پاس قرآن پاک نہ پڑھیں۔ ہاں اگر بدن ڈھکا ہوا ہے تو پھر پاس قرآن پاک پڑھنا بھی جائز ہے، ذکر الہی کرنا جائز ہے، ایصال ثواب کرنا بالکل جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، چاہے بھی میت کو غسل نہ دیا ہو، چاہے بھی جنازہ نہ ہوا ہو، دفن سے پہلے دفن کے بعد شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ زیادہ معلومات نہیں ہوتی تو یہ جو مطلب نو سیکھیے قسم کے ہوتے ہیں یا مطلب اور کوئی ان کے پاس ذریعہ ہوتا نہیں ہے، تو مرکز نگاہ بننے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ کم علم لوگوں کے سامنے جا کے بڑکیں ماری جائیں، تو وہ اندھوں میں کانا راجہ بن جاتے ہیں۔ لوگ بیچارے گھبراتے ہیں کہ یار میت کا معاملہ ہے، یہی صحیح کہہ رہے ہوں گے، تو ان کی باتیں قبول کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر جو غسل بھی دیا جا رہا ہوتا ہے انہی جیسے لوگوں کی ہدایات پر، وہ بالکل خلاف سنت اور بعض اوقات گناہ پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن ان کو اپنی آخرت کا خوف نہیں ہوتا، ان کو ہیرو بننے کا شوق ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان بس مرکز نگاہ بن جائیں، یوں کرو یوں کرو اور یوں کرو۔ لوگ بیچارے وہ خلاف سنت کر رہے ہیں، لڑکے نوجوان انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، وہ ان کے کہنے پہ چل رہے ہیں اور آتا جاتا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو ایسا کہہ رہا ہے وہ غلط ہی کہہ رہا ہوگا، لیکن جو ایسا کوئی بھائی بہن ہمیں سن رہا ہو جس کو معلومات نہیں ہے تو خدا را اپنی سنی سنائی باتوں کو سامنے نہ لے کر آئیں، پہلے دیکھیں کہ فقہا نے کیا لکھا ہے، قرآن و حدیث میں کیا ہے، اس کے مطابق آپ گائیڈ لائن دیں، اور اگر نہیں آتا تو بالکل خاموش ہو کے سائیڈ میں بیٹھیں تاکہ غلط مسئلہ بتانے کا گناہ آپ کے نام اعمال میں نہ لکھا جائے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ قرآن پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب کیا ہے؟ دیکھیں کم از کم مستحب تو ہے، چاہے قرآن سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ تلاوت کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو ثواب ملے گا، بشرطے کہ آپ صحیح تلاوت کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو تلاوت بالکل نہیں آتی، اس نے سیکھی نہیں ہے، نہ تجوید سیکھی ہے، نہ کبھی قرآن پڑھا، اور اب وہ الٹا سیدھا غلط سلط قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ تو گناہ میں بھی شمار ہو سکتا ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض الفاظ قرآن کے ایسے ہیں کہ اگر آپ غلط پڑھ لیں تو کفر بھی لازم ہو سکتا ہے، تو اس لیے سیکھنا چاہیے۔ تو کم از کم درجہ تو استحباب کا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جیسے جیسے قرآن پاک کی رہنمائی درکار ہوتی ہے کہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے کہ انسان پڑھے، سمجھے گا تو عمل کرے گا، تو پھر ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ یہ پھر کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرض کے درجے تک بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن کم از کم واجب تو ضرور ہے کہ انسان قرآن کو ترجمہ تفسیر سے پڑھے کہ میرے رب نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس لیے اس کے فرض اور واجب کو نہ دیکھیں، قرآن کی تلاوت بغیر سمجھے بھی کر سکتے ہیں، ثواب ملے گا، لیکن قرآن پاک صرف ثواب کی تحصیل کے لیے نازل نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ نے ابتدا میں فرما دیا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ اور کسی شے سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، خصوصاً جب آپ کلام سے یا تحریر سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کیا لکھا ہے یا سامنے والا کیا بول رہا ہے۔ پھر سمجھنے کے پہلے آپ کو سمجھ میں آئے، یعنی ترجمہ ٹرانسلیشن آپ کو سمجھ میں آئے، پھر اس کے بعد کہنے والا کہنا کیا چاہتا ہے۔ بعض اوقات کوئی ہمیں بات کہتا ہے، ہم دیکھیں کہتے ہیں نا یار تم کہنا کیا چاہتے ہو، حالانکہ وہ بالکل ہماری لینگویج میں گفتگو کر رہا ہے، لیکن ہمیں اس کا مقصود سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ اسی طرح قرآن پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود صرف ترجمے سے حاصل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے پھر تفسیر بھی پڑھنی پڑتی ہے، تو اس لیے اس کو پھر انسان ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر سے پڑھے، سمجھے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے، یہ بہت ضروری ہے۔